صلوات. आओ ऐ अहले जहां, आओ ऐ तिफलो जवां, मैं सुनाता हूँ तुम्हें एक प्यासे की कहानी, मोहम्मद के नवासी की कहानी, यानी करबला की कहानी. रोने वालों सुनो, पुरसदारों सुनो, रोने वालों सुनो, पुरसदारों सुनो, सुगवारों सुनो, मातमदारों सुनो, एक हल्के में आ जाओ मातम करे, कर्ज जो है लहू पर अदा हम करे, कर मोहम्मद का किस तरह लूट गया, पासी से गम में करना है मातम बापा, आने वाली हर एक नस्ल बन करे, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, मेरे कमसिन हुसैनियो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो. इस कहानी में ज़हरा का करबार है, उनका बेटा जो जन्नत का सरदार है, मरकज़ी इस कहानी का किरदार है, उसका एक भाई है जो अलमदार है, तुम तसव्वुर में मकतल चलो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो. नुसरत हक की खातिर वो घर से चला, दो मुहर्रम को पहुँचे तो करबला, माँ बहनों का बच्चों का भी साथ था, सातवीं से मुसाफिर को प्यासा रखा, इस मुसीबत का मातम करो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो. सुबह आशूर कैसी इबादत हुई, तीर चलते रहे और जमाअत हुई, एक एक करके सबकी शहादत हुई, असर का वक्त आया क़यामत हुई, अपने हाथों से दिल थाम लो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो. उस तरफ लाखों औरतें 72 इधर, कट गए बन में तिफलो जवा सबके सर, रह गया बन में तन्हा अली का पिसर, थी सदा शहने हल मिन की बाचश्म तर, हल मिन नासिरीन यंसुरना. صلوات. محمد وآل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام برمنگھم امام بارگاہ کی دوسری مجلس دعا عبادت اور کن چیزوں سے دعا ایکسیپٹ ہوتی، کون سے اعمال سے، اور کون سے اعمال ایسے ہیں ہمارے جس سے دعا ریجیکٹ ہو جاتی، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے، پرومس ہے کہ جو بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مومن کو جواب دیتا ہے، وہ کافر کو بھی جواب دیتا ہے۔ فرعون بھی پکارتا تھا، اس کو بھی جواب دیتا تھا، موسیٰ بھی پکارتے تھے، اس کو بھی جواب دیتا تھا۔ یہ اس کا کرم ہے، اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم ہے، اتنا جنرس ہے کہ جو پکارتا ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ کہ جب موسیٰ اپنے پورے لشکر کو لے کے ریور نائل سے گزرے اور فرعون کا لشکر پورا پیچھے آیا، تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور جب موسیٰ بالکل لاسٹ پہنچ گئے ساحل کے اوپر، فرعون بالکل مڈل آف دی ریور پہ تھا، تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا اور پانی کو حکم دیا کہ تیز آئے اور فرعون کو غرق کرے، تو پانی ملنے لگا۔ جب پانی ملنے لگا اب فرعون کو یہ کنفرم ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، جس کے سامنے لاکھوں لوگ سجدہ کرتے تھے، جو غرور و تکبر میں تھا، اس نے پکارا موسیٰ کو کہ موسیٰ مجھے بچا لے، میں تیرے رب پہ، تیرے خدا پہ ایمان لاتا ہوں۔ 3 دفعہ پکارا، موسیٰ پلیز موسیٰ مجھے بچا لے، اس وقت بچا لے مجھے، میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، وہ ڈوب گیا، مر گیا۔ جیسے ہی ڈوبا اللہ کی آواز موسیٰ کو آئی، موسیٰ فرعون نے 3 دفعہ تجھے پکارا، تو نے جواب نہیں دیا۔ تو موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تیرا دشمن تھا، میرا تھوڑی تھا، یہ تو تیرا دشمن تھا، میں تو تیری محبت میں پلٹا نہیں۔ تو کہا موسیٰ 3 دفعہ پکارا تم، تو کہا پروردگار میں تیری محبت میں، ان یور لو، تیری محبت میں نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا، بیکاز یہ تیرا دشمن تھا۔ آواز آئی کاش مجھے 1 دفعہ پکار لیتا۔ دوستو کتنا مرسیفل ہے، آپ سوچو اگر ہم پکاریں اللہ کو تو کیا اللہ ہم کو جواب نہیں دے گا؟ ہم تو 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، لیکن پکارو، لیکن پکارو بھی تو کیسے پکارو؟ سٹائل سے مت پکارو، ایسے پکارو جیسے تمہارے امام نے پکارا، ایسا پکارو جیسے مولا نے پکارا۔ اس طرح مت پکارو کہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا۔ آپ انصاف سے بولو، برمنگھم میں آپ لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور سب ویل ٹو ڈو ہے نا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا بھائی، مجھ سے کیا شرم آ رہے بولنے کو؟ ماشاءاللہ سب کا رزق کھلا ہوا ہے، اللہ آپ کو اور دے۔ جب رزق کی بات آتی سب آمین بولتے ہیں، ورنہ بھول کے بیٹھے رہتے ہیں۔ مولا آپ کو ملینر بنا دے یار، اس لیے کہ علی والے کو ایسی رہنا ہے، مولا آباد رکھے۔ تو آپ سوچو کہ اتنا ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ میں خالی آپ کو بتا رہا کہ مانگنا کیسے، اس لیے کہ اللہ سے دعا مانگنا ہے نا۔ تو جب آپ کو انسان، آپ کا سگا بھائی، ریئل اون بردر، آپ کا برمنگھم میں رہتا ہوں، اگزامپل دے رہا، سگا بھائی، ایک بھائی پیسے والا ہے، ملینر ہے، ایک بھائی غریب ہے۔ کیا آپ کوئی پیسے والے کو جو بہت رچ ہے، اب سگے بھائی سے کتنے دن مانگ سکتے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن۔ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا، 4-5 دن کے بعد بولے گا یار تم نے پریکٹس بنا لی، جاؤ کام کرو، why are you asking me? Go and do something.
اور آپ کیا پیسے والے کو جو رچ آدمی ہوتا ہے اس کو رات میں 12 بجے فون کر سکتے ہیں؟ آج کل تو نمبر آتا ہے، نمبر دیکھ کر اٹھاتے، اس لیے کہ جو پیسہ زیادہ آ جاتا نا اس کا مزاج بدل جاتا، لہجہ بدل جاتا، اس کی تھنکنگ بدل جاتی ہے، اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے، پیسے کی آواز ہے، وہ یورو میں ہو، پاؤنڈ میں ہو، ڈالر میں ہو، روپیے میں ہو، دینار میں ہو، جب پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین پہ نہیں چلتا، ہوا میں چلتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی گاڑی سے رولز چلانے لگے یہاں پہ، بات کرے گا کسی سے؟ ارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے لوگوں کو، بڑی گاڑی میں آ گئے، مرسیڈیز آ گئی، چھوٹے سے فلیٹ میں تھے، بڑا بنگلہ آ گیا، مسجد بھی آتے ہیں نا تو دیکھ کر بیٹھتے ہیں کس کے پہلو میں بیٹھ کے نماز پڑھوں، اب میرے سٹیٹس کا ہے تو میں بیٹھوں گا۔ اللہ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ جیسے ہی نماز پڑھو ذرا ہاتھ تو ملاؤ۔ کیا بول رہا میں؟ ہاتھ تو ملاؤ۔ کیوں ہاتھ ملاؤ؟ آپ بولیں گے میں کیوں ملاؤں؟ ہو سکتا ہے وہ غریب تھا تو تم نے باہر نہیں ملا، یا ملا، تمہاری قبولیت نماز ہے۔ یہ غرور کو توڑنے کے لیے کتنی بھی رات ہو دوستوں، آپ انصاف سے بولو، کوئی بڑا پیسے والے کو ہم بات کر سکتے، مانگ سکتے، رات میں فون کر سکتے، وہ بولے گا کیسے فون کیا؟ کیسے فون کیا تم نے؟ میرے آرام کا وقت تھا۔ یہ فرق ہے بندے میں اور خدا میں۔ لوگوں سے مانگو گے تو ٹائم دیکھ کر مانگنا پڑتا، موڈ دیکھ کر مانگنا پڑتا، بغیر موڈ دیکھے نہیں مانگ سکتے۔ اگر موڈ خراب ہے اور آپ جا کے بولے مجھے دو تو وہ بولے گا جاؤ یہاں سے، اور مانگنے سے پہلے کیا کرتے؟ اس کی تعریف کرتے کہ تم کتنے جنرس ہے، تم برمنگھم میں سب کی ہیلپ کرتے ہو، تم سب سے اچھے ہو، سب سے اسمارٹ ہو، سب سے خوبصورت، جبکہ ہے نہیں۔ اور وہ بھی بیٹھ کے سکون سے سنتا، یار کوئی تو تعریف کر رہا، کوئی تو کر رہا تعریف میری۔ اس کے بعد بولتے گیو می سم تھنگ، اور وہ دے دیتا، اس لیے کہ اتنی دیر تعریف کی۔ اللہ بول رہا کہ تم کو اگر مانگنا ہے، تم دنیا والوں سے مانگو گے تو وقت دیکھ کر مانگو گے، اور مجھ سے مانگنا ہے تو رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، سوتے ہوئے مانگو، جاگتے ہوئے مانگو، 24/7 مانگو۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا۔ اس لیے کہ دوستو بندوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے۔ تو مانگو کیسے؟ جیسے آپ دنیا میں کسی سے مانگ، آپ یو کی ناٹ گو اینڈ سے کہ او گیو می 10,000 bucks، بول سکتے گیو می 1000؟ نہیں بول سکتے۔ پہلے تعریف کرتے نا، تو تعریف اللہ کی پہلے کرو، اللہ کو بھی تعریف پسند ہے۔ اللہ بولتا مجھے پہلے پریز کرو، میری تعریف کرو، اور اس کی تعریف کرنے میں کیا ہے؟ وہ تعریف کے قابل ہے، اس کی تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب سنو کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، سٹائل کیا ہے دعا کا۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہے ہیں۔ آپ دعائے کمیل ہر جمعرات کو یہاں پڑھتے ہیں، موسٹ فیمس دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا، یہ ہائر اوکلٹیشن، یہ جو غیبت کبریٰ ہے، اس میں سب سے زیادہ ریکمینڈ جس دعا کے لیے کی گئی وہ دعائے کمیل ہے۔ اگر 40 دن 40 days آپ دعائے کمیل اس نیت کے ساتھ پڑھو، ایک جگہ پہ ایک وقت پہ، ٹائمنگز کا کچھ نہیں ہے، آپ کی حاجت کے لیے پڑھ رہے آپ۔ شب جمعہ کی دعا الگ ہے، شب جمعہ پڑھنا الگ ثواب، لیکن اگر کوئی ایک آپ کی خاص حاجت ہے، آپ کی دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی بزنس کی ڈیل ہے، کوئی پرابلم ہے، لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں، 1000 چیزیں، اگر کوئی ایک وقت میں ایک ہی ٹائم پہ 40 دن پڑھے، یہاں تک ہے کہ دعائے کمیل اگر تم اس نیت کے ساتھ بھی پڑھو گے کہ میری امام سے ملاقات ہو، تو امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن پھر کب ہوتی ہے؟ وہ کنڈیشنز، ہر جگہ کنڈیشن سے دیکھیں، بغیر کنڈیشنز کے نہیں۔ تو موسٹ ریکمینڈڈ دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا کہ آپ، اور لیکن ہمارے پاس کیا ہے، بہت افسوس سے بول رہا ہوں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم ایک پریکٹس کے لیے پڑھتے ہیں، ہر جمعرات کو پڑھنا ہے دعائے کمیل، ہم کو پڑھنا ہے۔ اتنے زمانے سے کمیل پڑھ رہے، کتنا چینج آیا دعائے کمیل پڑھنے کے بعد؟ یہ پریکٹس ہے،
چینج آیا؟ کچھ سوچا، کچھ دیکھا کہ امام نے کیسے، کس سٹائل سے امام علی نے مانگا، وہ کسی اور کی دعا نہیں ہے. یو نو اٹس امام علی's دعا، مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اب سوچو اس ایک ایک ورڈ میں کتنا اثر. یہ دعا خضر ہے، نبی خضر کو علی نے دی تھی. اس کے بعد جب کمیل ابن زیاد نے مانگا کہ مولا کوئی مجھے خاص چیز عطا کرو جو ابھی تک آپ نے کسی کو نہیں دی، تو امام علی نے یہ دعا جناب کمیل ابن زیاد کو تعلیم دی، ان کو ٹیچ کیا. بولا، دیا، کمیل کو یاد ہوگی. آپ سوچو کہ امام علی نے کیسا کرم ہے، کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا کریم کہ مانگا دعائے کمیل ابن زیاد نے، دعائے خضر ہے مولا علی نے دی. لیکن آج خضر کا بھی نام نہیں، علی کا نام بھی نہیں. علی نے ایسا دیا کہ کہا کہ آج سے تیرے نام کی دعا ہوگی، میرے نام کی نہیں ہوگی. تو مانگو کوئی ایسی چیز کہ جو تمہارے لیے علی دے دے. اور دعا میں امام علی نے کیسے مانگا، آپ نے دیکھا دعا، آپ کو سب کو رٹی ہوئی ہے دعا. سٹارٹ کیسے کیا علی نے؟ مولا علی نے پورے دعائیں، مولا حسین کی دعا دیکھ لو، دعائے کمیل دیکھ لو، دعائے ابو حمزہ شمالی دیکھ لو، دعائے ندبہ دیکھ لو. میں ایک مجلس ایک دعا پہ پڑھ دوں کہ کیا دعا ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی. ایک دفعہ دعائے کمیل پڑھ کے تم باہر نکلو گے تو تمہاری تقدیر بدلے گی، تمہاری فکر بدلے گی، سوچ بدلے گی، تھنکنگ بدلے گی، تم چینج پرسن نظر آؤ گے اگر دل سے پڑھی، سوچ کے پڑھی کہ کیا ہے امام علی کیا بول رہے. آپ سوچو دعا میں امام علی نے سٹارٹ کیسے کیا. ڈائریکٹ مانگا، انہوں نے سٹائل بتایا، وہ سٹائل سے آج سے دعا مانگو. پہلی ہر دعا میں شکر سٹارٹ الحمدللہ رب العالمین، اس کی تعریف. دعا ندبہ بھی ایسی شروع ہوتی ہے، اس کی تعریف. ایون بی بی زہرا کا خطبہ جو خطبہ فتق ہے، اللہ کی تعریف. غدیر کا سرمن اللہ کے رسول کا، اللہ کی تعریف پہلے. نہج البلاغہ میں امام علی کے سارے سرمنز ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے اس کی تعریف. یہ سٹائل سے دعا مانگو. جو آج ہمارے دعائیں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، جو سٹل ہم مانگ رہے لیکن دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، اس کے ریزنز کیا ہے؟ اس کے ریزنز یہ کہ کیسے قبول ہوگی کہ تمہارے پاس ہم وہ طریقہ، وہ سٹائل نہیں لے رہے جو معصوم نے ہم کو دیا. کہ کیسے کیا مولا نے؟ پہلا جملہ اس کے نام، اس کا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے. پھر اللہ کی تعریف کی. غور سے سننا، تعریف کرتے کہ فوراً حاجت نہیں پیش کی، حاجت نہیں دی. تعریف کے بعد کیا ہے دعائے کمیل میں؟ سٹارٹنگ میں اس کو پریس کیا. پریس کرتے ہی کہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. یہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. یہ کیا ہے؟ امام علی نے فوراً گناہ کو ایکسپٹ کیا. پہلے خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے، مولا علی اپنے لیے نہیں بول رہے. علی وہ کہ جس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہو. علی وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. علی وہ کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. علی وہ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے سارے گلیکسیز کو پیدا کیا. علی وہ کہ جس کا وجود رحمت ہے. کیا علی اپنے لیے گناہ کی تعریف مانگ رہے؟ مولا علی اپنے لیے بول رہے. امام علی کے تعلق سے سوچنا کفر ہے. امام علی کے بارے میں سوچنا کفر ہے. لیکن امام علی کیا بول رہے ہیں؟ پہلے گناہ کی معافی مانگی کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کے بیچ میں آ گئے، وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے، وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. ہم بولتے ہیں ایسا؟ We don't ask. ہم کیا، میں بار بار پوری دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ رٹ کے مت پڑھو یار، پریکٹس کے لیے دعا مت کرو. دعائے کمیل ہر جمعرات کو ہو رہی، کوئی چینج ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس، ہم سمجھ ہی نہیں رہے. جبکہ یہاں پہ تو انگلش میں بھی چلتی ہوگی اسکرین کے اوپر. میں تو ایک ہی بات بولتا، کبھی عربی میں مت پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو آپ کی لینگویج ہے اس میں پڑھو. اس لیے کہ ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ کہ واٹ یو آر سیئنگ. ہم کو سمجھ میں تو آئے. پھر ہم کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی دعا مولا علی کیسے مانگ رہے اور ہم کیسے مانگ رہے. کبھی سوچو آج رات میں جب بستر پہ جانا نا، 5 منٹ سوچنا عابد بلگرامی نے کیا کہا کہ why I am not changing my destiny. میری ڈیسٹینی میری بدلتی کیوں نہیں؟ why میری دعا ایکسپٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ تو نہیں کرتا ایسا،
لیکن اس کے امام کیا کر رہے؟ پہلے گناہ کی معافی. تو ہم بھی جب دعا مانگنا تو اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرنا. آپ بولیں گے یار میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیا ایکسپٹ کروں؟ یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرو. ویری ڈیفیکلٹ، ویری ڈیفیکلٹ. گناہ کو ایکسپٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل. میں آپ کو ایگزامپل دوں، حج میں جب جاتے ہیں روز عرفہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ بولا جاتا ایک جگہ ایک وہاں پہ کہ یہ عرفے کا دن گناہ کی معافی کا دن ہے، تو اپنے گناہ کو پیپر پہ لکھ لو، لکھ کے ایک ایک گناہ کی معافی مانگ لو. آج معاف ہو جائیں گے تو بہت تم کلین ہو جائے گی چٹ تمہاری. میں نے ایک گناہ لکھا، 2 لکھا، اس کے بعد بیٹھ کے سوچ رہے یار میں نے کیا کیا؟ اپنے گناہ یاد نہیں آ رہے، ایک گناہ یاد نہیں آ رہا، 2-3 لکھ کے کہا یار مولانا 50 سال کی لائف ہوگی کچھ کی یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کیا کیا. ویری گڈ، یاد ہی نہیں آ رہا. جس کا جب یاد کیا آ رہا، میں نے اس کو اتنا دیا، میں نے اس مسجد میں ڈونیشن دیا، میں نے وہاں پہ یہ کیا. حکم کیا ہے؟ جو نیکی کرے وہ بھول جاؤ، گناہ کو یاد رکھو. لیکن we don't realize this. سب سے پہلے اپنے کو اسی لیے کہا ایوری عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر کے بعد جب آپ کل نماز عصر پڑھنا تو 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، یا یہ بولو I'm sorry اللہ، یا یہ بولو الفو، یا یہ بولو افو جو سب سے چھوٹا جملہ ہے 70 مرتبہ بولو. کیوں بولو؟ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا کہ اگر تم روز نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے دن بھر کے 700 گناہوں کا معاف کر دے گا. 700 گناہ معاف ہوں گے. دوستو ایک چیز یاد رکھو، گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی، گناہ معاف ہوں گے تو دعا قبول ہوگی، گناہ معاف ہوں گے تو تم اللہ کے قریب جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری ساری دعائیں ایکسیپٹ ہوں گی. یہ سب سے پہلی چیز 7. اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ کل پڑھ لیا 1 مہینے کی فرصت، یار 700 گناہ، یہ نہیں کرنا. ہر نماز کے بعد گناہ 70 ٹائمز بولو الفو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تمہارے 700 گناہ اور ایک نماز دے دیتا، یہ 7000 گناہ معاف ہوتے. یہ نماز ہے. یہ نماز اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے، مغفرت کے والدین کی مغفرت کے لیے بھی پڑھ سکتے اگر آپ کی یہ نیت ہو. اس لیے کہ گناہ کے بارے میں عجیب طریقے سے اللہ نے معصوم کہتے کہ جب گناہ کی معافی کرو تو اپنے گناہ کو پہلے معاف کراؤ، اس کے بعد دوسروں کی گناہ. اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا، سامنے والے کے گناہ نہیں جانتے تم. تو اس کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہو کہ یار وہ گناہ گار نہیں ہوگا، میں گناہ گار ہوں. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کے والدین کے گناہ روز معاف ہو جائیں، اگر والدین کے لیے آپ چاہتے کہ مر گئے وہ لوگ، میں چاہتا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے لیے کتنی دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کتنی آپ دعا کرتے. اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعت نماز پڑھے، حیات القلوب علامہ مجلسی 2 رکعت نماز پڑھے، نیت یہ کرے کہ میں نماز مغفرت پڑھتا، مغفرت یعنی سوری کی نماز پڑھ. اس لیے کہ میں چاہتا کہ آپ کی ایک ایک دعا، ایک ایک حاجت، چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، آپ کی ایک چھوٹی دعا ہو یا بڑی دعا ہو، آپ کی دعا ایکسیپٹ ہونا. اس لیے کہ یہ جو رحمت کے دن ہے نا، جو بلیسنگ کے ڈیز ہیں نا 40 تک، یہ دنوں میں اگر ہماری دعائیں ایکسیپٹ نہ ہو پھر کب ہوں گی؟ عرفہ بھی چلا گیا، شب قدر بھی چلے گی، محرم کا پہلا عشرہ بھی چلا گیا. اس لیے کہ یہ نورانی دن ہے، یہ رحمت کے دن ہے. اس میں اب روز امام بارگاہ آ رہے، روز آ کے بیوی کو پرسہ دے رہے. جب پرسہ دے رہے تو اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنے اوپر پوری جو زندگی کے اب تک پورے سال میں 2018 میں جتنے آبسٹیکلز تھے نا، جتنی دعائیں آپ کی رکی ہوئی تھی، وہ ساری دعائیں قبول کرا لو. 2 رکعت. اچھا اپنی خالی قبول مت کرو، اپنے والدین کے لیے پہلے کرو. اس لیے کہ تم والدین کے لیے کرو گے تو وہ تمہارے حق میں دعا کر کے، ماں باپ کا تم نے خیال کیا، اسی لیے اللہ تمہاری دعا بھی جلدی ایکسیپٹ کرے گا. تو وہ والدین کے لیے کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو. ویری سمپل نماز، لیکن عجیب نماز ہے دوستو. جہاں دنیا میں نے یہ نماز بتائی اور لوگوں نے کیا تو ان کے ماں باپ جو 20 سال سے ان کے خواب میں نہیں آئے تھے، خواب میں آ گئے اور آ کے بولے کہ بیٹا تیرا شکر گزار ہے. ماں آ جائے، باپ آ جائے، اس سے بڑی بات کیا؟ 20 سال ہو گئے مر کے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، وہ خواب میں آ کے کہا بیٹا تیرا شکریہ. کئی واقعات میرے پاس آئے، لوگوں نے کہا مولانا ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، بچپنے میں دیکھا تھا ماں کو، باپ کو، لیکن پتہ نہیں کس حالت میں تھے. اور یہ اللہ بولتا کہ سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال. کل کی مجلس یاد ہے، ابھی تو ماں باپ کے پوری 10 دن بولوں گا.
تو اس لیے کہ ماں باپ سمجھ میں آ جائیں گے تو امام بھی سمجھ میں آتا. جب تک ماں باپ کی، اگر کوئی ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا وہ امام کی ریسپیکٹ بھی نہیں کرے گا. پہلے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو، اس کے بعد امام کی ریسپیکٹ ہوگی. تو ماں باپ کے لیے کیا کرو؟ سمپل نماز ہے دوستو. اپنے 24 آورس میں 5 منٹ نکالو. جسٹ 5 منٹس مانگ رہا میں آپ سے، ایک 5 منٹ کا ہوم ورک دے رہا. جسٹ 5 منٹس. کیا نیت کرو؟ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین. یا والدین مت بولو، یہ بولو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت کی، سوری کی، قربتاً اللہ. ویری سمپل. ایک علم 7 ٹائمز سورہ خل، 7 ٹائمز. دوسری رکعت میں بھی ایک ہی مرتبہ علم 7 ٹائمز سورہ خل. بس جیسے شب قدر میں پڑھتے نا ویسی نماز. 7 سورہ قل هو اللہ احد کے ساتھ پڑھنا. نماز پڑھو، کمپلیٹ کرو بالکل فجر کی نماز کی طرح. بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو اور بولو پروردگار اس نماز کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ، تو میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، اور پھر میرے والدین کو. معصوم کہتے کہ یہ نماز کے بعد 7000 گناہ، 7000 گناہ اللہ معاف کرتا. اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ نماز پڑھے تھینک یو ویری مچ اللہ، اب پھر 1 سال کے بعد میں پڑھوں گا یہ نماز. یہ نہیں بولنا. اس لیے کہ ایوری ڈے تم یہ نماز پڑھو، ایوری ڈے تمہارے اوپر رحمت آنا شروع ہو جاتی. اس لیے کہ یہ ہمارے لیے، ہم وی آر سو لکی کہ اگر میں ذریعہ بن رہا، آپ جملے غور سے سننا، میں ذریعہ بن رہا، میں ریزن بن رہا میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرانے کا، تو اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے یار، کہ میں ذریعہ بنوں میرے ماں باپ کے گناہ کا معاف کرانے کا. اگر تم نے دوسروں کے لیے کیا تو تمہاری سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی ہے. تو دعا کے لیے ہمیں بات دوسروں کی آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے نبی موسیٰ کا. دوسروں کے لیے اگر تم کریں گے، اسلام بھی یہی بول رہا ہے. اسلام یہ بول رہا ہے کہ اپنے لیے صرف زندہ مت رہو. آپ سلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں یار پلیز، پلیز پیچھے والے آگے آ جائیں. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ کو. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو آپ کا گزر رہا نا فرش اعضاء پہ، مولا آپ کو اس کا اجر عظیم دے اور ساری آپ کی دعائیں قبول کر لیں. آج جتنی آپ حاجات کو لے کر آج آئے ہیں نا، بی بی زہرا کے بچوں کے نام پہ آپ کی حاجات پوری ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ماں باپ کے لیے اگر میں ذریعہ بن جاؤں تو دوستو ایک چیز یاد رکھو، جو ماں باپ کے لیے کام کرتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو یہ 2 رکعت نماز والدین کی مغفرت کے لیے اور اپنے مغفرت کے لیے. اور آپ یہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اپنی پوری لائف میں ٹل یور ڈیتھ، یہ ساری نمازیں تمہارے لیے جب تم گریو میں جاؤ گے نا، یہ وہ نماز ہے جو سب سے زیادہ تم کو نیچے کام آئے گی. اس لیے کہ مغفورہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی سارے گناہوں کی معافی کے بعد اٹھائے جاؤ گے. اور اسلام یہ بول رہا ہے کہ دوسروں کے لیے جو کرو گے وہی بہتر ہے. اب نبی موسیٰ کا ایک واقعہ سن لیں. نبی موسیٰ ٹور پہ جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے، سب کو معلوم ہے. اور جو ٹور ماؤنٹین تھا ایجپٹ میں نے دیکھا ہے، وہ ماؤنٹین کے کئی راستے تھے، 4-5 راستے. تو موسیٰ کبھی یہ راستے، یہ بستی سے، کبھی یہ بستی سے، کبھی یہ بستی سے جاتے تھے. ایک دن نبی موسیٰ جا رہے تھے، غور سے سن، نبی موسیٰ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے لیٹا ہوا ہے زمین کے اوپر. یہ راستے سے کافی دنوں کے بعد موسیٰ گئے، دیکھا کہ ایک بندہ ہے لیٹا ہوا ہے، ہاتھ اور پیر میں طاقت ہی نہیں. موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کی عبادت موسیٰ جانتے تھے. موسیٰ چلتے چلتے رک گئے. موسیٰ رک کے پوچھا ہاؤ آر یو یار، کیسے ہو، یہ کیا ہو گیا. دیکھیں یہ بھی ایک میسج ہے. وہ لیٹا ہوا ہے، موسیٰ راستہ کاٹ کے نہیں گئے. یہ ہم ہیں، کوئی غریب وہاں پہ رہتا تو ادھر سے چلے آتے کہ دینا نہ پڑے. نہیں، ہمیشہ یاد رکھو اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، یہ بول کے مت پلٹاؤ کہ یار یہ تو پروفیشنل ہے، مجھ سے کام مولانا یہ تو پروفیشنل ہے، سب سے مانگتا ہے. کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا نا، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اس قابل کیا. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ نے اس قابل کیا کہ میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا رہا، یہ بول کے ہاتھ مت پلٹاؤ کہ پروفیشنل ہے. میں نے کہا اچھا تم اس کو تو پروفیشنل بول رہے، تم شام میں کھڑے رہ کے اگر اللہ سے مانگے اور اللہ بولتے کیوں تو پروفیشنل نہیں ہے؟ نہیں، ہم نہیں مانگ رہے. تو کبھی بھی اگر دیکھیں ہر چیز پیسہ نہیں ہے، اگر آپ نہیں دے سکتے ڈزنٹ میٹر، کچھ کوئی بات نہیں.
پیار سے محبت سے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دو, بولو بھائی I'm sorry, ختم. یہ مت بولو کہ کیوں مانگ رہا, why you are asking me, یہ مت بولو, یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے تم کو اس قابل کیا ہے. تو نبی موسیٰ جاتے جاتے رک کے پوچھا how are you, انگلش میں نہیں پوچھا کہ کیا حال ہے یار تیرا, how are you. تو اس نے کہا فائن نبی خدا. تو کہا یہ تیری کس نے حالت کر دی, کیا ہو گیا تجھے. تو کہا میں نے بڑی عبادت کی ہے اللہ کی, اب میرے ہاتھ میں پیر میں طاقت ہی نہیں ہے. اس نے کہا ویری گڈ, اتنی عبادت کی کہ پیروں کی طاقت چلے گی. کہا میں رات بھر کرتا تھا. تو کہا اب پھر تیرے کھانے پینے کا کیا ہو رہا. تو کہا میں لیٹا ہوں, روز صبح میں قصص الانبیاء کی روایت پڑھا, قصص الانبیاء میں یہ واقعہ ہے. کہا روز ایک برڈ سمجھتے ہو نا, پرندہ نہیں سمجھتے, برڈ تو سمجھتے ہو نا سب. ایک برڈ آتا ہے اوپر سے, انار سمجھتے ہیں, انار کو لے کے آتا ہے اور میرے سینے پہ ایسا بیٹھتا ہے, اس کو اوپن کرتا ہے, ایک سیڈ جو دانا میرے منہ میں ڈالتا ہے. کہا میرا اللہ رازق ہے. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا, جب تو نے اتنی عبادت کی تو اللہ تیرا رزق پہنچا رہا. اس نے پوچھا ویئر آر یو گوئنگ موسیٰ, کہاں جا رہے آپ. تو کہا میں اللہ سے بات کرنے ٹور پہ جا رہا. تو کہا وہ میرا سلام بولنا, اور پلیز ایک کام یہ کریں نبی خدا کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد, اب میرا لاسٹ سٹیج دکھ رہا مجھے, مرنے کے بعد جنت میں کتنا بڑا پیلس دے گا. دیکھو ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, یہاں پہ کوئی ایسا ہے جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. ارے میں کیا بول رہا ہوں, کوئی ایسا ہے جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ہر آدمی اپنی طرف دیکھتا بولتا یار مجھے تو یہ پیلس ملے گا, اس لیے کہ مجھے میرے نیکیاں یاد ہے نا, اتنے ڈونیشنز دیا ہوں برمنگھم امام بارگاہ میں, دیا نہیں لیکن بول رہا. تو اب یہ بولتے ہیں کہ ہر آدمی ایکسپیکٹ کرتا کہ مجھے پیلس ملے گا. اس نے کہا کہ اللہ سے پلیز آپ یہ پوچھیں, کین یو آسک اللہ کہ کتنا بڑا مجھے پیلس دے گا. تو موسیٰ نے کہا اوکے فائن میں پوچھ لوں گا. نبی موسیٰ اوپر گئے, اوپر جا کے بات کرنا شروع کیا. بات کر کے اپنا کنورسیشن کمپلیٹ کر کے پلٹتے کے اوپر سے آواز آئی, اے موسیٰ میرے ایک بندے نے تم سے سوال کیا تھا, کتنا کریم ہے دیکھو, اور تم نے پوچھا نہیں. تو موسیٰ نے کہا او آئی ایم سوری پروردگار. تو جانتا ہے اس نے کیا پوچھا, کہا وہ پوچھ رہا پروردگار کہ تو کتنا بڑا خسر پیلس دے گا جنت میں. آواز آئی موسیٰ وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا. بس یہ سننا تھا, اتنا بڑا نبی. موسیٰ کانپنے لگے, کہا پروردگار تو عادل ہے, اتنی عبادت کے بعد, اتنے سجدوں کے بعد, اتنی نمازوں کے بعد, اتنی دعاؤں کے بعد تو اس کو جہنم میں بھیجے گا. اب سنو دوستو, جو آبسٹیکلز ہیں ہماری دعا کے, اس کے ریزنز دیکھو خالی. اس نے کہا, موسیٰ نے کہا پروردگار اس کو جہنم میں بھیجے گا, ریزن کیا, وائی. آواز اب سنو پلیز غور سے سنو, آواز آئی موسیٰ بے شک اس نے عبادتیں کی, بے شک اس نے دعائیں مانگی, لیکن اس سے یہ پوچھو روز ایک برڈ, ایک پرندہ آتا ہے اور آ کر اس کو فیڈ کرتا ہے, لٹرلی فیڈ کرتا ہے. کبھی اس نے پوچھا اس پرندے سے بھائی تو بھی کچھ کھا لے. دیکھو کہاں رک رہی دعا, کہا کہ اس سے پوچھو. اس نے پوچھا کہ بھائی تو بھی کچھ دانے کا لے, ہو سکتا تو بھی بھوکا ہو. بھوکا نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ پوچھنا تو. اب اس میں میسج کیا ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچ رہے, سامنے کے بھائی کے بارے میں نہیں سوچ رہے. اسلام کیا تعلیم دے رہا کہ صرف ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے. می اینڈ مائی فیملی, پلیز غور سے سنو, می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کا سلوگن ہے, اسلام کا سلوگن نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین. آج ہماری تھنکنگ کیا ہے, می اینڈ مائی فیملی, میں, میری بیوی, میرے بچے, میرا بزنس, میرا گھر, میری گاڑی, میرا کاروبار, میری جاب. میں ایفرٹ ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی میرا بھائی آگے بڑھ جائے مجھ سے. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں ایک جنرل بات کر رہا. I cannot afford, میں دیکھ نہیں سکتا کہ کوئی میرے سے آگے بڑھ جائے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا سگا بھائی ہو اور اس کے بعد بڑا گھر آ جائے, میرا گھر چھوٹا ہی رہ جائے. اس کے بعد اچھی نیو کار آ جائے میرے پاس. وہ عورت برداشت نہیں کرتی کہ اگر اس کی بہن بڑے ڈائمنڈز کا ہار پہن کے آ جائے.
اب آج سے کوئی نہیں پہنے گا، لیکن میں جاتے جاتے دے کے جاؤں گا ڈائمنڈز، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ کوئی ایفرٹ کرتا، میں دل میں بولتی یار اس کے پاس آئے کیسے اتنے ڈائمنڈز، اتنی گاڑی اس کے پاس آئی کیسا، اس کا گھر بزنس اتنا کیسے بڑھ گیا، اینڈ دین وی اسٹارٹ تھنکنگ کہ اس نے ایسا کیا ہوگا ایسا کیا ہوگا ایسا۔ اسلام کیا بول رہا، اسلام کیا بول رہا، وائی ہماری دعاؤں میں اتنے آبسٹیکلز ہیں، وائی 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 ہماری اولاد ادھر ادھر جا رہی، کیوں جا رہی، ریزنز دیکھو، میری دعا ایکسپٹ کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ نے سب سے پہلے چیز یہ سیلفشنس کو نکالی، یہ پوری میری ٹاپک سے ایک ایک ورڈ ایک ایک ٹاپک ہے، ایک ایک مجلس سے پوری، میں روک رہا اس کو۔ اس نے پوچھا، اللہ نے کہا کہ اس سے پوچھو روز لا کے کھانا دیتا ہے، تم نے کبھی اس کو بولا کہ تو بھی کھا لے؟ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پلیز میری طرف دیکھنا، موسیٰ اس ماؤنٹین سے اتر کے نیچے آئے، وہ سامنے لیٹا ہوا ہے ادھر، نیچے اتر میری طرف دیکھو، آئے ایسا آنے لگے، موسیٰ کے پیروں کی آہٹ، ان کے شوز کی آواز اس پر لیٹا ہوا، اس کے کانوں میں آ رہی، اس کا پیچھے کانوں میں آ رہی، وہ سمجھ رہا کہ موسیٰ کا پیروں کی آہٹ ہے۔ اب موسیٰ کیا کرے، ایسا پلٹ کے نہیں چاہ رہے موسیٰ، یار اب اس کو جا کے کیا بولوں گا کہ تو جنت میں نہیں جہنم میں جانے والا ہے، یہ بولیں گا کتنی بیڈ نیوز ہے، ہاؤ کین آئی سے دس۔ راستہ کاٹ کے نہیں جا رہے، دوسرے راستے سے نہیں جا رہے، اب اس کو کون دیکھنا ہے، کیوں؟ اور اچھا پھر موسیٰ یہاں ڈپلومیسی سے بھی کام نہیں لے سکتے، ادھر ادھر کی بات کر کے بھی نہیں ڈال سکتے۔ سب سے پہلے دوسری چیز، اپنی لائف سے ڈپلومیسی کو ختم کرو۔ کیسی؟ آپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے۔ میں کیا بول رہا دوستو، میں آپ کو نہیں جانتا زیادہ، پہلی دفعہ آپ کے شہر میں آیا ہوں ایسے 10 دن کے لیے، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں پوری دنیا میں پڑھا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر، میری بیوی کا کرم ہے، کوئی جگہ دنیا میں خالی نہیں، افریقہ، آسٹریلیا، جرجا، میں لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں، آپ کے مزاج سے واقف نہیں، میں تو ایک پازیٹیو، یہاں پہ تو کوئی ڈپلومیسی سے استعمال کام ہی نہیں کرتا، نہیں، کیا ہے ڈپلومیسی، کیا ہے، آپ بھی اچھے، وائی شوڈ آئی سے یار اینی تھنگ، وہ گناہ کر رہا، کرنے دو، مجھے کیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ برمنگھم کا سب سے بڑا دولت مند ہے، میں اس سے تعلقات خراب کر لوں گا تو کبھی کام آئے گا پیسوں میں، I don't want to spoil my terms، میرا ریلیشن شپ اس سے اسپوائل نہیں کرنا مجھے، ہو سکتا ہے کبھی کام آ جائے، یہ اس پہ بھروسہ، اللہ پہ نہیں، اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اسلام کا میسج کیا ہے، کربلا کا میسج کیا ہے، کربلا نے ڈپلومیسی کو ختم کیا، بی بی زہرا نے باغ فدق کا جو سرمن ہے، میری خواہش ہے، آپ کو انگلش میں مل جائے گا وہ سرمن، ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے، شہمادر حسنین کا سرمن۔ شہزادی نے کیا بی بی جانے سے پہلے بی بی کو معلوم نہیں تھا کہ میں جاؤں گی اور میرا حق مجھے نہیں ملے گا؟ بی بی کو معلوم تھا، یہ راز الہی کا نام فاطمہ ہے، بی بی زہرا کوئی معمولی پرسنالٹی ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام فاطمہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ بی بی زہرا پہ پڑھوں گا پورے 5 مجلس سے، شہادت کے کبھی موقع ملا مجھے تو میں بتاؤں آپ کو، یہ سرمن میں بی بی نے کیا، بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ میں جاؤں گی مانگوں گی اپنے حق کو تو مجھے یہ لوگ ظالمین نہیں دیں گے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ باغ کے لیے گئی تھی، گارڈن کے لیے گئی تھی، فدق کے لیے گئی تھی، وہ فارم ہاؤس کے لیے گئی تھی۔ بی بی وہ فارم ہاؤس کے لیے گئی تھی، فدق کے لیے، 4 5 جھاڑ، 100 1000 1 لاکھ جھاڑوں کے لیے جائے؟ ارے جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے، نہیں فضا جنت سے کھانا منگا لے گھر بیٹھ کے، وہ فاطمہ باغ کے لیے جائیں گی؟ نو، وہ تو ایک نام تھا، وہ حق لینے گئی تھی، اصل میں فاطمہ کو وہ تو معلوم تھا کہ حق نہیں دیں گے یہ ظالمین۔ بی بی کیوں گئی؟ بی بی نے جا کے ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹا، اس کور کو ہٹایا اور بتایا دنیا کو کہ مظلوم کون ہے، ہم مظلوم ہیں، یہ ظالم ہے، حق کو بولنا تھا۔ تو یہ کیریکٹر کو پیدا کرو، یہ کیریکٹر کو پیدا کرو، گرس کو پیدا کرو، کریج کو پیدا کرو۔ میں یہ بات بامبے میں بولتا ہوں، اگر میری اس سال کے رضویہ سنے ہیں تو میں نے بولا ہے، کیوں؟ ہمارے پاس کوئی، مجھے یہاں کا نہیں معلوم، مکس گیدرنگز میں، شادیوں میں جانا، کوئی کسی کے پاس کرے جب کارڈ لا کے دے، بولے کہ بابا سنو تمہاری مکس گیدرنگ ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اٹینڈ دس۔ بڑا آدمی ہے بھائی، اس سے تعلقات کیسے نہیں خراب کرے، اس کی بیٹی کی شادی ہے تو جانا ہی جانا ہے،
ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ لٹرلی؟ کریج کا پتہ، کریج کا نام اسلام ہے، کربلا اس کا نام ہے، کربلا خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، محرم کے مجلسیں پریکٹس نہیں ہے، چینج ہے۔ یہ سال مجھے کیا چینج کر اور کیا گفٹ دے رہے ہیں مولا حسین کو؟ 1440 ہجری میں کتنا چینج آیا اور میں نے کیا دیا حسین ابن علی کو؟ کرے اس کو پیدا کرو، یہ گرج کو پیدا کرو، منہ پہ بولو، پیار سے بولو، غصے میں مت بولو، لڑائی مت کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا، میں بول رہا جو بھی انسان حق نہیں بولتا اس کو بولو محبت سے، بابا دس از رانگ اینڈ دس از رائٹ۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، جو سمجھنا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا۔ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ یہ کربلا ہے، 40 کا شہزادی زینب دربار میں جا کے خاموش بیٹھی۔ یہ مت بولے یار میں تو نماز پڑھا، میں تو روزے رکھ رہا۔ نو 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 نو، جو اسلام محمد مصطفیٰ کا ہے وہ اسلام کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی فالو کرنا نہیں۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا کہ تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ۔ اسلام سیدھے راستے کا نام ہے، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اچھا کہ بیوی نے بتایا، ابھی تو میں بات کو یہاں روک دے رہا، اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کروں گا میں انشاءاللہ، ورنہ اسی پہ بات نکل جائے گی، بار بار گھڑی دیکھنا پڑتا۔ چل بات پڑھ لیں محمد۔ میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا کہ کس سینٹر میں پڑھ رہا تھا، اس لیے کہ مجھے تو خوجا ذاکر بولتے یار، بولتے میں تو پورا بامبے میں 3 میرے آؤٹ آف 5 اشخاص 3 اشخاص تو کھوجے بھائیوں میں پڑھتا ہوں۔ قیصر باغ کا ان کے پاس ہی پڑھتا ہوں، خوجا مسجد میں پڑھتا ہوں، اور جو ہے ریکسولو ہاؤس میں پڑھتا ہوں، پورے کھوجے بھائیوں کا۔ مجھے تو پورے دنیا میں کھوجوں کا مولانا بولتے، اور میں تو سب کے نیچر سے واقف بھی ہوں۔ سب سے اچھے ڈسپلن لوگ کھوجے بھائی ہمارے، کھانا بھی اچھا کھلاتے ہیں، لیکن ابھی تک کھلایا نہیں بول رہا نہیں۔ امید رکھو، امید پہ تو پوری دنیا قائم ہے بھائی۔ نکل جاؤں گا 30 تاریخ کو چیلم پڑھ کے بولیں گے امید رکھو، پھر کبھی آنا 5 سال 6 سال کے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے میں ایک سینٹر کا نام نہیں لوں گا، چونکہ غیبت ہوگی نا۔ مڈغاسکر میں، دارالاسلام میں، ہر جگہ جا کے پڑھا، ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں، کیگالی میں، یہ سال رمضان میں کیگالی میں اور جوہانسبرگ میں تھا۔ تو ایک مجھے بولے مولانا آپ کو 55 منٹس دے رہے، 5 منٹ گریس کے ہیں۔ میں نے کہا یار ایگزامینیشن ہے کیا 5 مارکس زیادہ دے رہے؟ تو 35 پاسنگ ہے، 5 مارکس زیادہ دے رہے، 40 میں پاس ہو گئے۔ تو بولے نہیں ہمارے پاس ہے۔ ایک دن انہوں نے ان کی غلطی کے 50 پہ بٹھا دیا مجھے۔ میں نے کہا اب میرے ہاتھ میں آیا، میں 1 گھنٹہ 5 منٹ پڑھوں گا، اس لیے کہ 5 منٹ آپ نے پہلے بٹھایا، میری غلطی تھوڑی، اب میں تو پورا پڑھوں گا۔ اس کے بعد میں نے کہا یار اتنے ٹائمنگ سے تم اسٹرکٹ ہے، ملک الموت بھی اگر لیٹ آیا آپ بولیں گے نو وائی یو ہیو کم لیٹ، کل آنا نہیں۔ آئی ڈونٹ مائنڈ، ٹائمنگز کا ڈسپلن بالکل صحیح ہے، آپ برا نہیں ماننا۔ میں ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھا، اس لیے کہ مجلس میری سخت ہوتی ہے، میں ایسے باتیں کرتا ہوں کہ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ۔ چل بات پڑھ لے محمد واحد۔ ایک اور پڑھ لیجئے پلیز بآواز بلند۔ تو موسیٰ دیکھیں ڈپلومیسی کو میں نے یہیں چھوڑ دیا، انشاءاللہ کل پرسوں کے مجلس میں ڈپلومیسی پہ بات کروں گا۔ موسیٰ اب یہاں ڈپلومیسی نہیں کر سکتے، یہ وہ باتیں کر کے نہیں چل سکتے۔ موسیٰ گئے اس کے پاس، اس نے کہا اے نبی خدا اللہ سے بات ہو گئی؟ اس نے کہا یس۔ تو کہا میرے لیے کتنی بڑی گڈ نیوز لائے ہو؟ بس اب موسیٰ کیا کریں، جھوٹ نہیں بول سکتے، عصمت ہے، نبوت ہے۔ ہم رہتے ادھر ادھر بات ٹال کے چلے آتے، آپ نہیں کرتے، میں بول رہا نہیں، حق دیکھیے ہر جگہ میسیج ہے میرا۔ تو ہم رہتے ادھر ادھر باتیں کرتے ٹال دیتے، لیکن موسیٰ ہے وہ نبی خدا، روک کے کہا کہ اے اللہ کے بندے تیرے لیے گڈ نیوز نہیں ہے، تیرے لیے بیڈ نیوز ہے۔ بس سنا بیڈ نیوز، یہ آنیسٹ تھا، غلطی ہو رہی تھی، انسان ہے غلطی ہو رہی تھی، رونے لگا، چیخیں مارنے لگا کہ پھر نبی خدا کہا تو جنت میں نہیں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ وہ ڈر گیا، اتنا ڈرا، ارے میری تو آخری سٹیج ہے، اگر میں جہنم میں چلا گا تو میں کیا ہوگا میرا، ہو گوئنگ ٹو ہیلپ، ہم کو اتنا ڈر ہے۔
ہم ڈرتے تھوڑا سا، اتنا بھی ہم کو ڈر ہے کہ کبھی میں جہنم میں جاؤں گا یا میں مجھے آگ گھیرے گی، کبھی میں ڈرتا ہوں؟ نیوا۔ آپ انصاف سے بولنا، کچھ ہوں گے لوگ ایسے، کبھی رات میں آپ جب یہاں بستر پہ لیٹتے ہیں اپنے بیڈ پہ، کبھی آپ سوچتے کہ یار میرا کوئی عمل اگر ایکسپٹ نہ ہو اللہ کے پاس تو what I'm going to do اگر مجھے اللہ بھیج دے جہنم میں تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ بولیں گے مجھے کیوں بھیجیں گے؟ رمضان میں دعائے مجید پڑھی ہے آپ نے، 13, 14, 15 رمضان موسٹ ریکمینڈڈ دعا آپ پڑھتے ہوں گے یہاں پہ ماشاءاللہ، اس لیے کہ امام مر گیا۔ دعائے مجید کیا ہے؟ دعائے مجید صرف رمضان میں پڑھنے کی نہیں، پلیز بول رہا، دعائے مجید صرف رمضان میں تو ریکمینڈڈ ہے، ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو پڑھو، پھر دیکھو تمہارے کو کیا حالات کیسے بدلتے ہیں، ٹرائی تو کرو۔ 13, 14, 15 اگر یہ بھی کوئی واجب نہیں ہے، 13, 14, 15 تم روز پڑھنا چاہتے روز پڑھو، 12 منٹ کی دعا ہے۔ اس دعا میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر ہے؟ نار 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 نار، آگ 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 آگ۔ امیجن کرو کون بول رہا ہے یہ؟ اگر تمہارے امام کے اوپر عذاب نہیں ہے آگ کا تو کیوں پڑھ رہے پھر؟ Why are we reciting that دعا؟ Why؟ یہ کسی مولوی نے نہیں لکھی، مولا کی دعا ہے۔ اگر آگ نہیں ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، اگر آگ کا عذاب نہیں ہے تو then why are we saying this؟ وہ بھی رمضان کی راتوں میں ایک چیز کی دعا مانگو بول رہے کہ پروردگار پوری دعا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ ہم کبھی ڈر رہے اس بات پہ، ہم کو دل میں تھوڑا سا پنچ ہوتا، کچھ تکلیف ہوتی، کبھی ہم سکیڈ ہوتے، کبھی ہم بستر پہ لیٹتے تو سوچتے کہ ہم اگر مر گیا اور آگ کا عذاب میرے اوپر آ گیا تو کیا ہونے والا ہے؟ Who is going to help me؟ بیٹا آ کے مدد نہیں کرے گا، نہ بیٹی کرے گی، نہ یہ پیسہ کرے گا، نہ یہ گھر کرے گا، اس لیے کہ تم انڈر گراؤنڈ ہو، باہر سے تمہاری گریو بند ہے، تمہارے بیٹے کو بھی نہیں معلوم، بیٹی کو بھی نہیں معلوم، وہ لوگ باہر انجوائے کر رہے اور تم نیچے آگ میں۔ 1000 واقعات میرے اس وقت ذہن میں آ رہے۔ وہ 19 ایئرس اولڈ گرل کا اگر واقعہ مجھے کبھی موقع ملا تو یہ عشرے میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ دعائے مجید میں ایک ہی جملہ، اللہ تو آگ سے بچا لے، اللہ تو نار سے بچا لے۔ ہم کبھی اپنی دعا میں مانگتے ایسا؟ کبھی میں بولتا اپنی دعا میں اللہ پلیز تو آگ کے عذاب سے بچا لے؟ ہماری ایک روٹین کی دعائیں، give me this, give me this، بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، مانگو جتنا مانگنا ہے اللہ سے مانگو، there is nothing wrong، مانگتے جاؤ، مانگتے، بہت اچھی چیز، لیکن یہ بھی تو بولو۔ یہ پریکٹس نہیں ہے کہ رمضان کا دن آئے وہ 3 دن میں بیٹھ کے بولوں اللہ آگ سے بچا لے، پھر بھول جاؤ آگ کو سال بھر۔ میں آج آگ پہ نہیں بولوں گا، میرا کل یا پرسوں کے ٹاپک میں آئے گا کہ آگ کا عذاب کیا ہے، دعا کیسے، اس کے لیے دعا کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تو گھبرا کے کہا نبی خدا پھر میرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ اللہ، نبی موسیٰ نے کہا یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے، you are going to hell۔ دیکھیے ہم کسی سے غصے میں آتے تو بولتے go to hell، آپ لوگ بولتے ہاں؟ کسی کے بولنے سے کوئی hell نہیں جاتا، نہیں، we say go to hell، یا تو literally go to hell تھا وہ۔ کیا بول رہا یار میں؟ نبی خدا نے کہا، اللہ نے کہا تو جہنم میں جائے گا، اور اللہ کی زبان، اللہ کی بات سچ ہے۔ اب یہ رونے لگا، پلیز میری طرف دیکھو، رونے لگا، رو کے کہنے لگا موسیٰ پھر کیا ہوگا؟ تو موسیٰ نے کہا یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے۔ نبی موسیٰ اس کو بول کے 2-3 سٹیپس آگے بڑھے، جیسی سٹیپس آگے بڑھے اس نے لیٹے پکار کے کہا اے نبی خدا پلیز آپ میری ایک بات سنیں گے؟ موسیٰ پلٹے، پوچھا کیا؟ تو کہا پلیز اب جائیے نا اوپر اگین ٹور پہ، جا کے میرا ایک میسیج اللہ کو دے دو۔ موسیٰ نے اس وقت پلٹ کے نہیں کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، یو ڈونٹ نو آئی ایم سو بزی۔ کیا بولا میں؟ دوستوں میرا ایک جملہ سوچو میں کیا بول رہا۔ ہماری لائف دیکھو، کوئی مجھے غریب بولے کہ کین یو ڈو اٹ فار می، واٹ آر یو ٹاکنگ، میں لندن میں رہتا ہوں یار، میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، میری میٹنگ سے یہ نبی خدا ہے۔ موسیٰ سے بڑا کوئی تھا؟ سوچو میں کیا بول رہا۔
صرف زبان سے یہ نہیں ہے کہ شیعہ ایسے نہیں کہ میں ہم شیعہ، نو، تمہارا کیریکٹر، تمہارا کردار، تمہارے اخلاق، تمہارا بیہیویئر بتانا کہ یو آر شیعہ آف امام علی. He didn't say کہ what are you talking یار، تم مجھے بولا پھر جاؤ، I don't have time, I'm busy. موسیٰ نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا پلیز جا کے اللہ کو ایک میرا میسیج دے دو. He has to go again. موسیٰ اوپر جانا ہے موسیٰ کو. تو کہا کہ کیا؟ جا کے اب اللہ کو یہ بولو کہ پروردگار تو مجھے ہیل میں بھیج رہا نا، جہنم میں، یو آر سینڈنگ می ٹو جہنم، رائٹ؟ اب میری ایک دعا تو سن لے. یہ بندہ بول رہا، میری ایک دعا سن لے. کیا؟ کہ جب تو جہنم میں مجھے بھیج رہا تو مجھے اتنا بڑا کر دے کہ تیری جہنم میں میرے علاوہ تیرا کوئی بندہ آئے نہیں. آپ سمجھو کتنی بڑی بات ہے. دوسروں کا خیال. موسیٰ نے کہا اوکے. اگین جناب موسیٰ اوپر گئے، جا کے کہا پروردگار تو نے سن لیا تیرے بندے نے کیا کہا، اب اس کی خواہش یہ ہے، اس لیے کہ تو بھیج رہا اس کو، ہی ہیز ٹو ایکسپٹ. وہ آج کا شیعہ نہیں. بولے وائی؟ ہم فوراً پوچھیں گے کیوں یار، میں نے تو اتنا کیا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے ڈونیشنز دیے، اتنے مجلسیں کری، مجھے یہ کیوں مل رہا؟ مجھ سے بولتے کہ مولانا اتنا کرنے کے بعد میرے پریشانی کیوں آ رہی؟ اس کو وہ خوش نہیں کرتا، اس کو وہ پریشانی نہیں ہے، وہ پرابلمز میں نہیں ہے. وائی آئی ایم ان اے پرابلم؟ میں نے کہا اچھا آپ یہ چاہتے وہ پرابلم میں رہے؟ آپ سوچو میں کیا بول رہا. یہ ہماری تھنکنگ ہے. موسیٰ اوپر گئے اور جا کے کہا پروردگار یو نو واٹ ہی سیئنگ. اللہ اب وہ یہ بول رہا کہ تو بھیج رہا نا، ہی از فائن، تو اس کو اتنا بڑا کر دے کہ اس کے علاوہ کوئی جائے نہیں. اس کا کرم دیکھو، ایک سیکنڈ میں وہ بہانے ڈھونڈتا، ریزنز دیکھتا، بہانے ڈھونڈ کے رحمت کو نازل کر دیتا. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے. اس نے کہا اللہ کے رسول کا جملہ ہے، یا علی اگر کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوتا تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہیں. میرا اللہ کے رسول کا جملہ ہے. اب جا کے اب کیا کرے اللہ؟ اس نے کہا مجھے اتنا بڑا کر دے. ایک سیکنڈ میں موسیٰ کے کلمات ختم نہیں، اس کا کرم شروع ہو گیا. اس نے کہا موسیٰ اب جا کے اس کو یہ بولو کہ اب اس نے دوسروں کا خیال کیا تو ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے. ایک سیکنڈ میں یہی تو بول رہا کہ جسٹ کم ٹو اللہ، کم اس کے پاس اور مانگو، اس سٹائل سے مانگو جیسے مولا نے بتایا. اب موسیٰ نے آگے کہا بابا تیرے لیے گڈ نیوز ہے، now you are going to جنہ. وہ رونے لگا. اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، یہ بھی ایک موسیٰ نے اس کو نیوز دی کہ بیڈ نیوز ہے تیرے لیے، you are going to hell، بول کے فیو سٹیپس آگے بڑھے. کتنے دیر لگی ہوگی؟ 1 منٹ لگا ہوگا، جسٹ 1 منٹ. اگر موسیٰ چلے جاتے اور یہ ویسی بیٹھے رہتا. یہ بھی توفیق اللہ نے دی. ارے یار یہ توفیق اللہ نے دی کہ تو مانگ، اس کے ذہن میں ڈالا تو ایسے مانگ. یہ ہمیشہ دعا کرو اپنی دعا میں کہ اللہ تو توفیق دے، یو ہیلپ اس، یو ہیلپ می. معصومین کے، اور کبھی معصومین کو چھوڑ کے نہیں مانگنا. میں بار بار بول رہا، یہ فکر کو نکالو، سوائے معصومین کے کرم کے اور کچھ نہیں. محمد اور آل محمد کو چھوڑ کے اگر کوئی کام کرے گا، دعا مانگے گا تو اس کی دعا ہوگی. وہ تو کریم دیتا لیکن توفیق نہیں ملتی. جو کچھ مانگنا ان سے مانگو، ان کے کرم سے مانگو، ان کے نام سے مانگو، تو تمہاری دنیا تم کو توفیق ملتی، تم کو ہیلتھ ملتی، تم کو 1000 چیزیں جو مل رہے نا. میں تو بولتا نا، جو میں روٹی توڑ کے کھا رہا ہوں، جو میں سانس لے رہا، جو ایک سیکنڈ میرا پاس ہو رہا، یہ بی بی زہرا کے بچوں کا صدقہ ہے، میری شہزادی کے بچوں کا صدقہ ہے، یہ آزاداری کا صدقہ ہے، حسین ابن علی کا صدقہ ہے، جو ایک دن ایک لمحہ ہمارا گزارا نا، یہ ان کے کرم سے گزارا. ڈونٹ لیو دیم. اگر ان کو چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. پلیز ایک صلوات اور پڑھ لیں پلیز. پینتالیس 45-50 منٹس کی مجلس ہو گئی. میں کیا کروں، وقت نکل گئی. ایک آدمی بسم اللہ بولے تو تھوڑی پڑھوں گا میں. ماشاءاللہ مولا آباد رکھے یار، مینجمنٹ کو، برمنگھم کے مینجمنٹ کو اچھا رکھے.
کوئی دکھ رہا بھی نہیں مجھے مینجمنٹ والا، وہ خالی دور بیٹھے ہوئے. میں 5-10 منٹ زیادہ پڑھ دیتا ہوں، معاف کر دینا یار میرے کو. میں آپ کے اچھے کی بات 6 باتیں بول رہا ہوں، آپ کے فائدے کی. بزنس کمیونٹی ہے نا. میں نے کل جیسے کہا اتنی دعا بولو اتنا فائدہ ہو. میں اتنے فائدے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو اگر انسان دعا مانگے اس لحاظ سے، اس سٹائل سے، تو پھر دیکھو کہ اللہ دیتا کیا ہے، مولا دیتے کیا ہے. لیکن طریقے کو چینج کرو. آج کی مجلس کے بعد اپنے سٹائل کو بدلو، اپنے طریقے کو بدلو، چینج کرو. جسٹ تھنک. اس لیے کہ میں آپ کو سند دے رہا دعائے کمیل کی. دعائے کمیل میں امام علی نے استغفار کیا، اس کے بعد حاجت کو پیش کیا. مڈل میں حاجت ہے، پہلے اس کی تعریف ہے، اس کو پریز کیا. اب جتنا اللہ کو پریز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو ایک تصویر دی، سبحان قدوس، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی. الحمدللہ. آپ کو معلوم یہ آپ کی مجلس پوری دنیا سن رہی اس وقت. امریکہ میں سنا جا رہا، لائیو سنا جا رہا، لندن میں سنا جا رہا. جو مجھے فونز اور واٹس ایپ آ رہے ہیں نا، انڈیا میں آسٹریلیا میں سنی جا رہی ہے مجلس اس وقت. ابھی ہدایت چینل کے اوپر جو آ رہی اللہ، اور اس چینل کو بھی مضبوط کرو. ہدایت چینل کے بعد جو خمس کا اجازہ ہے، یہ بہترین کام ہے ان کا. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا پروپوگیشن کے لیے، بہترین. اپنے خمس کے پیسے ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ، ان کو بھی سپورٹ کرو. اس لیے کہ ان کے ذریعے سے لاکھوں آدمی سن رہا. کوئی ایک آدمی بھی چینج ہوگا تو ثواب آپ کو ملے گا. خاموش ہو گئے نہیں، پیسوں کی بات کرتے کہ خاموش ہے. بابا میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا، میں ان کے لیے بول رہا. اور انہوں نے کہا نہیں مجھے، یہ کہا ہوا نہیں کہ بولو بول کے. میں تو دنیا میں جہاں جاتا ہوں سینٹر کے لیے بھی بولتا ہوں. اور ہیوسٹن میں غدیر میں تھا، ایک رات میں $70,000 جمع کر کے دیا. میلبورن میں تھا، ان کو $50,000 جمع کر کے دیا. اب آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہو، جمع کرواؤں گا. اس لیے کہ میں ایک ہر جگہ جا کے ایک کمپنی اوپن کرتا ہوں شیئرز کی، اور شیئرز بیچتا ہوں. میں بولوں گا انشاءاللہ، وہ آج نہیں بولوں گا. شیئرز کو اب میری کمپنی تھوڑی ہے، مولا حسین کی کمپنی ہے. مولا حسین کی کمپنی کے شیئرز بیچتا ہوں ہر سینٹر پہ جا کے. اس لیے کہ میں اپنا یہ مورل ریسپانسبلٹی سمجھتا ہوں کہ جہاں میں جاؤں اس سینٹر کے لیے کچھ کر کے جاؤ. اس لیے کہ ایک آدمی کا $1 یا £1 بھی آپ کا یہاں لگیں گا تو یہ وہ ہے کہ آپ کی آخرت صحیح ہوں گی. یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہاں ماشاءاللہ امام بارگاہ بن رہا، بڑا کنسٹرکشن ہو رہا، بہت اچھے. اپنے گھر ہم بڑے بنا دو، حسین کا گھر تو اور بڑا بنا دو یار انشاءاللہ. وہ ابھی نہیں آپ بولوں گا. تو بہرحال تو میں نے ایک تصویر دی، بس یہ تصویر دوں گا، مجلس ختم کروں گا. آج میں آپ کو وہ تصویر دے رہا ہوں کہ جو نبی ابراہیم کا جس سے امتحان لیا گیا تھا. سوچو نبی ابراہیم کوئی معمولی نبی نہیں. 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار سب سے بڑے، ان کے صدقہ میں سب کو نبوتیں ملی. امام کی ولایت، امام علی کی ولایت اور ہمارے رسول کی رسالت پہ جب نبیوں نے ایکسیپٹ کیا تو اللہ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا. تو 1,24,000 میں ہمارا رسول سب سے بڑا. سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم ہے، تھرڈ نمبر پہ موسیٰ ہے. ابراہیم کو اللہ نے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا اور امام بھی بنایا. وہ نبی کا اللہ نے امتحان لیا. غور سے سنو، یہ تسبیح پڑھو، اس کے بعد دیکھو کیسے یہ تسبیح بدلتی ہے، تمہاری زندگی کو بدلتی ہے، حالات کیسے بدلتی ہے. تو یہ تسبیح ابراہیم کا امتحان کیسے لیا. نبی ابراہیم کے بعد شیپ گوٹس تھے، وہ شیپس کو گوٹس کو لے کے روز صبح میں یہ چلے جاتے، جیسے یہاں پہ جاتے نا ویسے چلے جاتے تھے. ڈیزرٹ میں گئے جہاں گھاس وانس گراس ہوتی، جاتے تھے، بیٹھتے، ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، بیٹھے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. وہ لوگ اپنا کھانا کھاتے تھے. ایک دم ابراہیم نے دیکھا کہ ینگ آدمی بڑا خوبصورت حسین سامنے آیا، اور آ کے اس نے کہا سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم جیسا نبی، اتنا بڑا نبی، ہمارے رسول کے بعد سیکنڈ نمبر. اس کو اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا. قریب گئے، قریب جا کے کہا اے اللہ کے بندے، تو نے میرے اللہ کی اتنی پیاری تعریف کی ہے، ایک دفعہ اور کرے گا. اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا سنو، میں فری کوئی تعریف نہیں کرتا، کچھ دو گے؟ تو ابراہیم نے کہا کیا چاہیے؟ تو کہا یہ جو تیرے 100 جانور ہیں نا، شیپ اور گوٹ، 25 مجھے دے گا؟ ابراہیم نے کہا اللہ کے نام پہ دے دیتا. ایک دفعہ اور. پھر اس نے کہا، اب اس میں کئی روایتیں، یہ پہلی تسبیح میں سبوحن قدوس رب الملائکۃ. اس کے بعد اس نے کہا یا ذوالجلال والاکرام. میں ایک ایک تسبیح کا پھر بتاؤں گا کہ آپ کو اس کے فائدے کیا ہے. یا ذوالجلال والاکرام،
ابراہیم نے کہا تُو نے کتنی پیاری آواز سے یہ بات کی، ایک دفعہ پھر بول دے۔ اس نے کہا فری تھوڑی بولوں گا، اب کیا دو گے؟ تو کہا اور 25 دو گے؟ ابراہیم نے کہا لے لے۔ بہت آسانی سے سن رہے آپ، میں آسانی سے بول رہا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ ہاں 100 جانور ہے، خالی 100 شیپ اور 100 گوٹ ہے، بس اتنا ہی ان کو، اور کچھ بھی نہیں، پوری ان کی کمائی وہی۔ ایک دفعہ اور بول دیں۔ پھر اس نے پکارا یا ستار العیوب۔ یہ بھی عجیب، ایک ایک تسبیح کا ایک ایک فائدہ میں بتاؤں گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ جیسی کہا یا ذوالجلال والاکرام کے بعد ستار العیوب کا۔ ابراہیم نے کہا سو نائس آف یو یار، انگلش میں نہیں کہتا ہے ایک دفعہ پھر، تو کہا پھر کچھ دو گے؟ تو کہا اور 25 دے دو۔ ایک دفعہ اور بول دو، ایک اللہ کا نام اور لے لو۔ کہا کہ یا وہاب نہیں، یا عزیزو یا غفار، یہ عجیب نام ہے، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے نام سن کے، یا عزیزو یا غفار۔ ابراہیم واز سو ہیپی۔ پھر گئے، پھر جا کے کہا ایک دفعہ بولا، اس نے کہا تمہارے 100 جانور تھے، 100 تھے، 100 تو میں لے لیا، اب کیا کرو گے؟ اب کیا دو گے؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اب ابراہیم کا جذبہ دیکھو، اللہ کیسا امتحان لے رہا، ان کا وہ دیکھو جذبہ دیکھو کہ میں اللہ سے کتنا لو، ہم کو وہ محبت ہے مولا سے۔ تمہاری زندگی بدل جائے یار، برمنگھم میں تم لائف بدل جائے تمہاری، اگر ویسا لو کرو تو ابراہیم نے کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر میں نہیں پڑھتا تسبیح۔ تو کہا پلیز ایک دفعہ پڑھ دو۔ کہا اب کیا تم دو گے کیا مجھے؟ اب دیکھو ابراہیم کا جذبہ دیکھو۔ ابراہیم نے کہا یہ 100 جانور ہے نا، آج سے اب یہ تو تیرے، اب اس کا نگرانی کرنے والا، اس کو چرانے والا، اس کا ٹیک کیئر کرنے والا کوئی تو چاہیے، میں تیرے پاس نوکری کرتا ہوں۔ ایک تسبیح اور پڑھو۔ اس نے کہا یا حفیظو یا حافظو۔ ابراہیم نے کہا تھینک یو ویری مچ، آئی ایم سو سوری، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا تمہارا امتحان لینے کے لیے، مال کا امتحان، مال کا امتحان تم کیسا دیتے ہو؟ فوراً ابراہیم سجدے میں چلے گئے، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ 5 یہ تسبیح، اس کا فائدے، اس کا نام کل سن لو، آج نہیں بولوں گا۔ ہاں میں بھی اسمارٹ ہوں یار، آج بولوں گا تھوڑی، کل آنا سننا، سننے کے بعد فائدہ کل ہوگا۔ آپ یہ نہیں بولے کہ آج ہی مل جائے مجھے فائدہ، نو 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 نو، آپ تسبیح پڑھ لو آج، سبحان قدوس رب الملائکۃ یا ذوالجلال والاکرام، یا عزیزو یا غفار، یا حفیظو یا حافظ، یا ستار العیوب، اور کتنی تسبیح، یہ چھوٹی آپ 18 مرتبہ پڑھو۔ اس کے بعد دیکھو نبی ابراہیم کی تسبیح کیسا، یہ اللہ کے نام ہے، آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 18 بھی پڑھ سکتے ہیں، 36 بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھو۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا فائدہ، اس لیے کہ جب اللہ بولتا کوئی میرا ذکر کرے گا تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ برمنگھم میں تمہارا ذکر، ہر کے منہ پہ تمہارا ذکر ہوگا جب تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے۔ سروت پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ بس دوستو مولا آباد رکھے برمنگھم کے امام بارگاہ والوں کو، پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے، باہر اتنا عجیب موسم، ٹھنڈک اتنی، اور ماشاءاللہ آپ کو خوش رکھے، خوش رکھے۔ 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے 10 منٹس گریس پیریڈ دیا، ٹائم دیا ہے۔ آئی نو کل سے نہیں دیں گے، اس لیے کہ کل سے ورکنگ ڈے، اور کل کی مجلس 8 بجے ہے میرے خیال سے۔ تو بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے۔ اب جو حاجات، جو دعا لے کر آئے ہو نا، اللہ تمہاری ایک ایک دعا کو پورا کرے انشاءاللہ۔ کبھی تم کو کسی کے سامنے ایسا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تمہارے رزق کو کھول کے رکھے، اور اللہ ہماری آخرت کو بخیر کر دے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آج میں نے کوئی ایسی ڈرونی بات نہیں کی، لیکن کل پرسوں سے 2 دن آئیں گی، میں پہلے سے ایڈوانس میں بول رہا ہوں، لیکن سننا یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جانا بلینکٹ لے کے، یار کون جائے وہاں پہ، اوکے؟ اس لیے کہ چینج آنا، لائف میں چینج آنا بس، اور چینج اس مظلوم کے صدقے میں آ جائے، بس میرے غریب امام کے صدقے میں آ جائے۔ دوستو عشاء 40 ہے، جب میں بولتا ہوں نا عشاء 40 تو دل پھٹ جاتا کہ اس غریب کا چہلم ہے، جس کا پہلا چہلم آیا تو بہن قید میں تھی، بیٹا قید میں تھا،
یہ سمجھ کے مت رہو کہ تم کر رہے چہلم. یہ عشر اربعین گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے دوستو. تم جو کربلا مولا جا رہے، مولا ان کی زیارت کو قبول کرے، اور ہم سب کو بار بار میرے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کربلا کی زیارت. وہ لوگ تو لکی ہیں کہ مولا حسین کے پاس جا رہے، جو برمنگم میں رہتے، جو قریب میں رہتے. گھروں میں مت بیٹھو. میں یہ نہیں بول رہا کہ میری مجلس میں آؤ، خالی جتنے یہاں اذا ہو رہی نا عشر اربعین گھروں میں بیٹھنا کا نہیں. جب موقع ملو ایک مجلس، دو مجلس ضرور کرو. یہ وہی ذکر حسین ہے دوستو کہ تم کو خبر کے ہر عذاب سے بچا لے گا. خبر میں کام آنے والی چیزوں میں یہ وہ آنسو ہے جو بی بی زہرا کی رومال میں جاتے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. ایسا بی بی کا گھر اجڑا کہ قیامت تک اب یہ گھر آباد نہیں ہوگا. ظالموں نے حسین کے ساتھ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا. میرے مولا حسین کا ایک جملہ ہے، روز عاشور ان کا سرمن ہے. اس سرمن میں آخر میں بالکل آخری حصوں میں حسین نے یہ جملہ کہا، آپ تڑپ کے روئیں گے. مولا کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. حسین کہتا ہے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. کبھی میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا. قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو سکینہ کے تماچے یاد آئے. علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کیا. اون و محمد کی میتوں کو اٹھایا تو زینب کی غربت یاد آئی. میرا مولا کہتا ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. دوستو جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا، سیدانیوں کا یہ قافلہ، جب اونٹ لائے گئے بی بی زینب نے سب کو سوار کیا. آخر میں جناب فضہ اور چوتھے امام رہ گئے تھے. تو کہا بیٹا تم کو بھی میں سوار کروں؟ تو امام نے کہا نہیں میں آپ کو سوار کروں گا. تو شہزادی نے کہا بیٹا تجھے بھی میں سوار کروں گا. بی بی نے چوتھے امام کو اونٹ پہ سوار کیا. پھر فضہ نے کہا کہ میں آپ کو سوار کروں گی. کہا نہیں فضہ تجھ کو بھی زینب سوار کرے گی. عزیزو ایک چیز یاد رکھو، جب کیمل پہ کوئی بیٹھتا ہے نا تو بازو تھام کے بٹھایا جاتا، ایسا نہیں بیٹھتے. کیمل کے اوپر ایسا پکڑ کے بٹھایا جاتا. اور بچپنے سے لے کے ضعیفی تک، کربلا تک، شہزادی زینب بچپنے میں کبھی امام علی سوار کرتے تھے، پھر بعد میں بھائیوں نے سوار کیا، اور جب سے مولا عباس دنیا میں آئے مولا عباس ہیلپ کرنے لگے. کبھی یہ موقع نہیں آیا تھا زینب کی زندگی میں کہ کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. ذرا بی بی کے دل کی حالت دیکھو، سب سوار ہو گئے، اونٹ سامنے، اب کون سوار کرے زینب کو؟ دل پھٹ گیا، پھٹ گیا. حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو آواز نہیں دی، قاسم و اون و محمد کو نہیں پکارا. زینب پلٹی نہر کی طرف اور کہا عباس، عباس زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے بھیا. تم نے مجھے مدینے سے سوار کیا تھا، آج علی کی بیٹی کا کوئی سوار کرنے والا. مولا آباد رکھے، آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، قبول کرے. بس دوستو میری شہزادی سوار ہوئی، اور جب یہ قافلہ چلا، بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر رہا، اس لیے کہ یہ ایام میں زیادہ سے زیادہ مصائب ہوں، زیادہ سے زیادہ گریا. یہ فضائل تو ایک تمہید ہے، اصل تو رونے کے دن ہے، یہ رونے کے دن. جب قافلہ جا رہا تھا، بس میں 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، لیکن آج ایسا فرصت ہو کہ عشر اربعین کا حق ادا ہو جائے. عشر زینبیہ ہے دوستو. یہ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسی بازار میں رکا جہاں اہل بیت کی چاہنے والی ایک کنیز رہتی تھی.
اس کو اس خاتون کو جا کے عورتوں نے کہا چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے. تو اس بی بی نے کہا کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں, میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی. تو عورتوں نے کہا نہیں, بڑے گھر کے لوگ ہیں, مدینے کے رہنے والے, مدینے کا نام سنا, حسین یاد آ گئے, بی بی زینب یاد آ گئی. وہ کہتی ہے میں جب نیچے اتر کے آئی تو میں نے عجیب قافلہ دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہیں, اونٹ پہ چند بیبیاں. ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے جو بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگ رہی. عزیزو, عباس کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگا, اس لیے کہ جب پانی کو دیکھتی تھی چچا عباس یاد آ جاتے. اتنی پیاسی تھی سکینہ کہ لوگ ترس کھا رہے تھے کہ ارے یہ بچی تو پیاسی نظر آتی. یہ بس میں نے مجلس ختم کر دی, 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. یہ بی بی فاطمہ کی کنیز تھی, گھر گئی, گلاس میں کوزے میں پانی لیا, لا کر شہزادی سکینہ کے سامنے رکھا, یہ بی بی زینب کی گود میں, اور کہا کہ اب جملے سنو تڑپ کے روگے. کہا کہ بی بی میں نے سنا میری شہزادی فاطمہ سے کہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی, یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی, تم قیدی بھی ہو اور یتیم بھی ہو, تم میرے لیے دعا کرو. تو شہزادی زینب نے سکینہ سے کہا کہ بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. تو بی بی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ میری دعا, پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. عزیزو, سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا اس کے بچے یتیم نہ ہو. پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا, زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا, پہچان گئی. پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے, وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. تو بی بی زینب نے کہا کیا اپنی بی زینب سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ تو اس نے اتنے یقین کے ساتھ کہا ارے میں کیسے نہیں پہچانوں گی, میں نے بی بی زینب کی خدمت کی ہے, بس یہ کہنا تھا. زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں, یہ حسین ہے, یہ عباس ہے. ام حبیبہ گھر اجڑ گیا, میرا بھیا ذبح ہو گیا, فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار میری بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. آج جس کی پہلی رات ہے اللہ اس کی رات اس مجلس کے صدقے میں اور سارے مرحومین کے صدقے میں, سارے مرحومین کو جن جن لوگوں نے ان مجلس کا اسپانسر کیا ہے ان کے مرحومین اور سارے مرحومین اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس مصائب شہزادی زینب کے صدقے میں ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل کر. اللہ تو سب مل کے آمین بولو. یا اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. اللہ تو جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. اللہ میری بی بی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ ہمارے وہ سارے گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. اللہ تو ہم کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما. رزق حرام سے ہم کو محفوظ رکھ. پروردگار فرزند زہرا وارث اعظا امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اللہ اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر سارے مرحومین, اس سے پہلے ایک بیماروں کی دعا کرا دوں تجھے بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ. اللہ دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ ان سب کو, بیمار کربلا, بیمار مدینہ کے وسیلے سے, ایک مومن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا, ایک بہت بیڈ پہ, ایک چھوٹا بچہ ایسٹ لندن میں بہت پریشان ہے.
اللہ سارے مولا کے چاہنے والوں کو اس بیمار امام کا واسطہ اور شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ ان کو مکمل طور پر کمپلیٹ صحت دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے نام پہ قبول کر لے۔ جو جو حاجات لے کر یہ لوگ آئے اور دنیا میں جو جو مجلس سن رہے، جن کی بھی حاجات ہے، اللہ ایک ایک حاجت کو بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے واسطے پہ قبول کر لے۔ اور ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم سارے محرومین کو کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اور جو بھی آج کے مجلس یہ مجالس کے سپانسرز ہیں ان کے محرومین کے لیے، یہاں کی مینجمنٹ برمنگھم امام بارگاہ کی مینجمنٹ کے سارے محرومین اور پورے جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا دفن ہو گیا اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن یا حسین 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 شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ۔ احمد مختار کا جانی ہوں میں، حیدر صفدر کی نشانی ہوں میں، دین پیمبر کی جوانی ہوں میں، فاطمہ کا یوسف ثانی ہوں میں، بھائی حسن ہے میرا میں ہوں حسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی ایک یتیمہ کو ستایا تو کیا، دکھتے ہوئے دل کو دکھایا تو کیا، گھڑکیاں دے دے کے رلایا تو کیا، منہ پہ تماچے بھی لگایا تو کیا، سہم کے مر جائے گی بنت الحسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی دیکھ میں کہتا ہوں وہ سن اے لئیں، تجھ کو وصیت کا بنا دوں امین، گھر میرے آمن میں کرے تھے یقین، میری سکینہ کو ستانا نہیں، گھر میرے ماتم میں کرے شور و شین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ۔
ذبح پیاسا مجھے کرتا ہے تو، کہر خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو، ہاتھ میرے خون سے بھرتا ہے تو، پاؤں میرے سینے پہ رکھتا ہے تو، بنت نبی کو بھی رلاتا ہے تو بھی نہ پائے گا میرے بعد چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے بالی سکینہ نازوں کی پالی ہے میری مہجبیں، باپ کی شیدا ہے وہ ماہ مبین، گھڑکیاں کھانے کی وہ عادی نہیں، دیکھ وہ روئی تو ہلے گی زمین، تجھ کو لحد میں بھی ملے گا نہ چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرق، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، احمد مختار کا جانی ہوں میں، حیدر صفدر کی نشانی ہوں میں، دین پیمبر کی جوانی ہوں میں، فاطمہ کا یوسف ثانی ہوں میں، بھائی حسن ہے میرا میں حسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی شمر سے بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، سجدے میں شبیر کی گردن کٹی، سر کھلے دربار میں زینب گئی، سجدے میں شبیر کی گردن کٹی، سر کھلے بازار میں زینب گئی، پاؤں میں سجاد کے بیری پڑی، شمر نے ہرگز نہ سفارش سنی، چل بسی زندان میں بنت الحسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، زینب گئی دربار میں زہرا گئی، رو رہا ہے خون دل زہرا گئی، زینب گئی دربار میں زہرا گئی، رو رہا ہے خون دل زہرا گئی، قاتلوں کے سامنے زہرا گئی، بد نسب کے سامنے زہرا گئی، شیطانوں سے بچائیے ام الحسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، شمر سے کہتے تھے شاہ مشرقین، زہرا جسے ناراض ہیں وہ کون ہے، پسلیوں کو توڑ دے وہ کون ہے،
बीबी पे हाथ उठाए वो कौन है, मोहसिन को मार दे वो कौन है। गद्दारों पे लान हो मेरे हुसैन, बाली सकीना है मेरे दिल का चैन, बाली सकीना है मेरे दिल का चैन। शिमर से कहते थे शह मशरकैन, शिमर से कहते थे शह मशरकैन, बाली सकीना है मेरे दिल का चैन, बाली सकीना है मेरे। اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الصحابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم، آمين يا رب العالمين. متوجه زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم جميعا شهداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. الصلاة والسلام على السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة، اشفع لنا في الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان سيدي، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا كعبة الإيمان. عجل الله لك ما وعدك من الناس وظهور الأمر يا مولاي، متى ترانا ونراك. السلام عليكم جميعا شهداء ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد صلوات.
Mu'mineen, just a few announcements. Surah Fatiha is requested for the Isal Swab of all Marhumin. Al-Fatiha. Noha series of Brother Muhammad Abbas Kareem, the Tijani brothers, and Brother Imran Datu, as well as Islamic calendars, are now on sale, with all proceeds going towards the Al Abbas Islamic Center Fund. Please see Sukaina Auntie Koja and the ladies to purchase your copy. The program tomorrow will commence at 8 p.m. with Marsha, followed by Majlis, Matam, and ending with Ziyarat. For Muhammad wa Ali Muhammad Salawat.